کرنا ہے۔ غلام آزاد کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، مسکین ہے، غریب ہے، خود فقیر اور محتاج ہے، تو 3 دن کے کنٹینیو روزے رکھے مسلسل۔ اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے، استطاعت ہے، جی، لیکن غلام آزاد کرنے کی بجائے مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی درست ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ آنا ہے، ترتیب سے آنا ہے۔ قرآن میں جو ترتیب بیان کی گئی ہے وہ ترتیب سے وہ ترتیب واجب ہے۔ جی۔ کھانا کھلانے کی استطاعت ہے تو غلام آزاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، وہ نہیں ہے کھانا کھلانے کی استطاعت، کپڑے پہنانے کی استطاعت ہے، کپڑا فراہم کر سکتا ہے۔ اس کی صورتیں ہو سکتی ہے، ایک کپڑے کی دکان نہیں ہے سمجھے، ایک شخص کی قسم کھانے والے کی، اس کے لیے کپڑے فراہم کرنا آسان ہے سمجھے ایک معنی میں، یا ہوٹل کا مالک ہے سمجھے، کھانے کا اس کے پاس انتظام ہے، کھانا کھلا دے سکتا، تو ایسا تو جس چیز کی طاقت ہے اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آنا ہے اس کو۔ محتاج تنگ دست سے تینوں چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں تو اس کے لیے روزے رکھنا ہے۔ ایک شخص کھانا کھلا سکتا ہے یا کپڑے پہنا سکتا ہے یا غلام آزاد کر سکتا ہے، یہ سب چھوڑ کے روزے رکھ کے ان کفارہ ادا کرنا چاہے تو نہیں ہوں گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ آنا ہے اس میں۔ حدیث نمبر 1591، حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا ابو المغیرۃ حدثنا الاوزاعی حدثنا الزہری عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف منکم فقال فی حلفہ واللات والعزى فلیقل لا الہ الا اللہ ومن قال تعال اقامرک فلیتصدق۔ هذا حدیث حسن صحیح وابو المغیرۃ هو الخولانی الحمصی واسمہ عبد القدوس بن الحجاج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے قسم کھاتے ہوئے لات و عزیٰ کی قسم کھائی ہو اسے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ لات اور عزیٰ دور جاہلیت کے جہلا کے یہ بت تھے کفار مکہ کے، تو اگر کوئی لات اور عزیٰ کی قسم کھا لے تو اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ اور جس نے کہا آؤ جوا کھیلیں اسے صدقہ کرنا چاہیے، تو جوا کھیلنا بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے، اگر ایسا کہے تو اس کو صدقہ کرنا چاہیے، یعنی یہ گناہ کا ارتکاب ہوا ہے تو فوراً صدقہ کرنے سے وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے، جیسا کہ دیگر احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کرو تاکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے، اس نیکی کی وجہ سے اس گناہ کو ختم کر دیا جائے اور وہ نیکی اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو مغیرہ خولانی حمصی کا نام عبد القدوس بن حجاج ہے۔ حدیث نمبر 1592۔ باب لات اور عزیٰ جو بڑے بڑے جو بت مشہور ہیں جی دور جاہلیت میں کفار و مشرکین کے، جی تو لات اور عزیٰ کے علاوہ بھی جی یعنی کوئی ایسی چیز کی قسم کھائے جو غیر مسلموں میں کافروں میں وہ چیز ان کی عبادت میں داخل ہے، تعظیم میں داخل ہے، جی ان کے احترام میں داخل ہے، جی سمجھ جی جب وہ چیز ان کے احترام میں، تعظیم میں، ان کی عبادت میں داخل ہے اور وہ ان کا شعار ہے، جی اور کوئی شخص ایمان والا ہو، مسلمان ہو اور وہ ان چیزوں کی قسم کھاتا ہو جی تو ایسی صورت میں بھی اس کو کلمہ پڑھنا چاہیے۔ جی اور پھر لا الہ الا اللہ سے مراد وہاں پر محمد الرسول اللہ بھی ہے، پورا کلمہ مراد ہے، جز کہہ کر کل مراد لیا جاتا ہے، یہ عربی زبان کا مشہور قاعدہ ہے جو عرب میں تھوڑا بھی کہہ کے پورا مراد لیا جاتا ہے، تھوڑا کہہ کر پورا مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کہنے سے خالی سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص میں صرف قل هو اللہ احد مقصود نہیں ہے، بلکہ سورہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ پورا سورہ اخلاص۔ باب قضاء النذر عن المیت، میت کی طرف سے نظر پوری کرنا۔ اگر کوئی شخص نظر مانا تھا پورا نہیں کر سکا، قضا آ گئی، اس کی تقدیر غالب آ گئی اور اس کا انتقال ہو گیا، تو کیا اس کی طرف سے نظر اس کے رشتہ دار پوری کر سکتے ہیں؟ حدیث نمبر 1592۔ حدثنا قتیبہ حدثنا لیث عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عتبہ عن ابن عباس ان سعد بن عبادہ استفتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نذر کان علی امہ توفیت قبل ان تقضیہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقضی عنها هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اس نظر کے بارے میں فتویٰ پوچھا جو ان کی ماں کے ذمے تھی اور وہ پورا کرنے سے پہلے انتقال کر گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی طرف سے نظر پوری کرو، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ایک نظر مانی تھی، لیکن نظر پوری کرنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، تو اب کیا ان کی اولاد، ان کے اقربا، رشتہ دار ورثہ اس نظر کو پورا کر سکتے ہیں؟ تو پورا کرنا چاہیے ان کو اس نظر کو، اور پورا کرنا واجب بھی ہے ان پر، واجب بھی ہے ان پر۔
ہاں لیکن واجب کن لوگوں پر ہے؟ یا تو بیٹے ہونا، یا تو بیٹیاں ہونا، جی یا تو پوترا پوتری ہونا، یا تو نواسے نواسیاں ہونا. جی. اس میں کچھ شرط ہے کیا؟ یا بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، پوترا بھی نہیں ہے، نواسا بھی نہیں ہے؟ جی. تو ایسی صورت میں خاندان کے جو دور کے رشتہ دار ہے، خلیرے بھائی، پھپھیرے بھائی، چچیرے بھائی، تائرے بھائی، یہ نہیں، نیکی کی جو نظریں ہیں، اطاعت کی جو نظر ہے، اس میں میت کی طرف سے جو اس کے ورثہ ہوتے ہیں ان پر یہ واجب ہے. اب ورثہ میں بھی ترتیب رہتی ہے، اس میں بیٹے ہیں، سب سے پہلے ان کا حق رہتا کہ والدین کی نظر پوری کریں، ان کے قرضے ادا کریں. یہ ذمہ داریاں ہیں، طریقے میں سے بھی ادا کر سکتے ہیں آپ، ان کی نظر پوری کر سکتے ہیں. نظر ایسی مانے تھے جس میں پیسے خرچ ہونا ہے، طریقے میں سے پوری کریں گے آپ. ان کا جو مال چھوڑ کر انتقال کریں، اس میں سے نہیں ہے تو فرما بردار اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی طرف سے خیر خیرات کریں. یہ چیزیں ہیں. تو اور ایک خاتون بھی حضور پاک علیہ السلام سے دریافت کی تھی کہ ان کے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان پر حج واجب ہو گیا تھا، نہیں کر سکتے تو کیا کرنا چاہیے، یا انتقال ہو گیا تھا غالباً. تو حضور پاک علیہ السلام سے پوچھے کہ اگر میں ان کی طرف سے حج کروں تو ادا ہو جائے گا؟ حضور فرمایا اگر تمہارے والد پر قرضہ ہوتا اور تم ادا کرے تو ادا ہوتا نہیں ہوتا. تو بندوں کا جب حق ادا ہو رہا ہے تو وہ تو اللہ کا حق ہے، بدرجہ اتم اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج بدل جیسے کیا جاتا ہے، بالکل کوئی طاقت نہیں رکھتے وہاں جانے کی، ارکان ادا کرنے کی، یا ان کا انتقال ہو گیا ہے نہیں کر سکے، اب ان کی طرف سے ادا کر رہے ہیں، ہو جائے گا ان کی طرف سے ادا. تو یہ بھی ایسی ہے، میت کی طرف سے نظر پوری دوسرا شخص کر سکتا ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی جس کا عمل ہے اسی کو ثواب ملے گا، یا جو ذمہ دار تھا وہی کرنا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ انسان کو نہیں ملے گا مگر وہی جو کچھ وہ کوشش کیا. دوسرا حج کیا تو اسی کو ثواب ملے گا حج کا، جس کی طرف سے حج کیا اس کا ثواب نہیں ملے گا، بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے. سب سے پہلے اس آیت کا جواب دیا گیا کہ یہ صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم کے ساتھ خاص تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کے ساتھ یہ حکم خاص تھا کہ جو نیک عمل کرے گا اسی کو ثواب ملے گا. وہ کسی دوسرے کی طرف سے اگر نیک عمل کیا نیابتاً اس کا نائب بن کر تو اس کو ثواب نہیں ملے گا. یہ حضور پاک علیہ السلام کی امت کے ساتھ نہیں ہے یہ حکم، کیونکہ اصل اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے عبادت کیا تو اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. اور عبادتوں میں بھی کیسی عبادت؟ نماز دوسرے کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے آپ، روزہ دوسرے کی طرف سے نہیں رکھ سکتے. صرف حج ایک ایسی عبادت ہے جو نیابتاً بھی جائز ہے. مطلب ایک شخص کے اوپر حج فرض ہو گیا، وہ انتہائی بوڑھا ہو گیا، شیخ فانی ہو گیا، اب وہاں تک جانے کی طاقت نہیں ہے، جسمانی اعتبار سے فٹ نہیں ہے وہ وہاں جانے کے لیے اور ارکان ادا کرنے کے لیے، تو اس کی طرف سے دوسرا شخص حج کر سکتا ہے. بدنی عبادت میں نیابت جائز نہیں ہے، مالی عبادت میں نیابت جائز ہے. بدنی عبادت نماز ہے، روزہ ہے، مالی عبادت زکوٰۃ ہے، حج ہے. ایک شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ان دوسرے کو اپنا وکیل بنا دیا یا دوسرا اس کی طرف سے ادا کر رہا. ایک شخص پر زکوٰۃ فرض سے انتقال ہو گیا، اب اس کے رشتہ دار کوئی بھی سمجھے XYZ اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کریں تو ہو جائے گی زکوٰۃ ادا. ایسے ایک شخص کے ذمے روزے تھے، روزوں کی قضا واجب تھی، انتقال ہو گیا اس کا، اب کیا کریں گے؟ اس کے بدلے میں روزے نہیں رکھ سکتے آپ، فدیہ دینا پڑے گا روزوں کا. تو یہ مسئلہ ہے میت کی طرف سے. اسی طرح نظر کا بھی حکم ہے، اگر وصیت کرے تو واجب ہے، وصیت نہیں کرے تو اختیار ہے ورثہ کو اس نظر کو پورا کرنے کا. باب ما جاء فی فرض من عتق. فرض نماز اور فرض روزے یہ رکھ کے اس کا ثواب مرحوموں کو نہیں پہنچایا جا سکتا ہے. جی. لیکن نفل نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں جی اور نفل روزے آپ رکھ رہے ہیں جی تو نفل نماز اور نفل روزوں کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے بلکہ میں ایسا جی سنا ہوں. وہ کیا ہو یہ صحیح سکتا ہے؟ ہے، یہ درست ہے یہ. البتہ فرض نماز چونکہ ہر ایک کے ذمے ہے، بدنی عبادت میں نیابت نہیں ہو سکتی. آسان صاف مسئلہ یہ ہے کہ بدنی عبادت میں میں فلاں کی طرف سے روزہ رکھ رہا ہوں، فلاں کے رمضان کے روزے میں رکھ رہا ہوں، فلاں کی نماز میں پڑھ رہا ہوں، یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ جس کی نماز اسی پر واجب ہے. تو پھر یہاں پر فرض مراد ہے یا نفل مراد ہے؟ فرض مراد ہے بھائی، فرض جو ذمے میں ہے فرض آپ کے وہی مراد ہے یہاں پر. جی.
البتہ نفل نماز پڑھ کے اس کا ثواب اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، نفل صدقے خیر خیرات کر کے اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، وہ نماز کی شکل میں ہو یا روزے کی شکل میں، نماز کی شکل میں ہو یا روزے کی۔ البتہ مالی عبادت میں نیابت جائز ہے۔ ایک شخص کے ذمہ زکوٰۃ فرض سے اس کا انتقال ہو گیا، آپ ادا کریں اس کی طرف سے زکوٰۃ، ادا ہو جاتی ہے اس کی طرف سے زکوٰۃ۔ باب ما جاء فی فضل من اعتق، حدیث نمبر 1593۔ حدثنا محمد بن عبد الاعلی حدثنا عمران بن عیینۃ وهو اخو سفیان بن عیینۃ عن حسین عن سالم بن ابی الجعد عن ابی امامۃ وغیرہ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه وأيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكه من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منها۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجہ۔ غلام آزاد کرنے کی فضیلت۔ حضرت ابو امامہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو آزاد کرے تو یہ اس کے لیے دوزخ سے رہائی کا سبب ہوگا، اس کا ہر عضو آزاد کرنے والے کے ہر عضو کے بدلے کافی ہوگا، اور جو مسلمان مرد دو عورتوں کو آزاد کرے تو اس کے لیے دوزخ سے رہائی کا سبب ہوں گی، اور ان کا ہر عضو اس کے اعضاء کے بدلے کافی ہو جائے گا، اور جو عورت کسی مسلمان عورت کو آزاد کرے تو یہ اس کے جہنم سے آزاد ہونے کا سبب ہوگی، اس کا ہر عضو اس کے ہر عضو کے بدلے کافی ہوگا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس سند سے غریب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ چاہے غلام مرد ہو یا عورت ہو، چاہے غلام کو آزاد کرے یا باندی کو آزاد کرے، ہر صورت میں اس کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن افضل بہتر یہ ہے کہ مرد کو آزاد کرے تاکہ اس کا ہر عضو جہنم کی آگ سے آزاد ہو، اور عورت کو آزاد کرے، باندی کو آزاد کرے تاکہ مماثلت اور مساوات دوزخ سے آزادی کی برقرار رہے، اور اس صورت میں بھی اس کو دوزخ سے آزادی ملے گی چاہے غلام کو آزاد کرے یا باندی کو۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر مرد ہے تو غلام کو آزاد کرے، عورت آزاد کر رہی ہے تو باندی کو آزاد کرے، اور عورت عورت کو مرد کو، ہاں مرد کو آزاد کرے، عورت کو آزاد کرے، یہ بہتر ہے۔ ابواب السیر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی الدعوۃ قبل القتال، حدیث نمبر 1594۔ حدثنا قتیبہ حدثنا ابو عوانۃ عن عطاء بن السائب عن ابی البختری ان جیشا من جیوش المسلمین کان امیرهم سلمان الفارسی حاصروا قصر